نعیم صادق صاحب، آپ نے اس واقعے پر آواز اٹھائی، میڈیا پہ یہ اس طرح رپورٹ نہیں ہوا سکا. میں چاہوں گا کہ آپ ذرا اس کی تفصیلات ہمارے ناظرین کو بتائیں. جہاں تک واقعے کا تعلق ہے وہ تو اخبار میں رپورٹ ہوا ہے، اور وہ مختصر الفاظ میں یہی ہے جو آپ نے کہا کہ 3 سینیٹری ورکر رات کے اندھیرے میں 2 یا 3 بجے کے قریب صبح کے گٹر میں ڈوب گئے اور مر گئے زہریلی گیسز سے. اب جو بنیادی ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یہ واقعات تو ہر کچھ دنوں کے بعد ایسے واقعات پیش ہوتے ہیں جس میں کہ ایک آدمی گیسز کی وجہ سے مر جاتا ہے، دوسرا اس کو بچانے کے لیے جاتا ہے وہ بھی مر جاتا ہے، اور تیسرا اس کو بچانے کے لیے جاتا ہے وہ بھی مر جاتا ہے. یہ واقعات 78 سال سے ہو رہے ہیں، اور پاکستان میں 78 سال سے جو ہمارا امیر طبقہ ہے وہ تو ٹونگا سے لے کر اب وہ ایس یو وی اور فارچونرز پہ چلا گیا ہے، گورنمنٹ سکول سے لے کے فورن یونیورسٹیز تک چلا گیا ہے. مگر یہ جو طبقہ ہے جس کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ ابھی بھی ادھر ہی کھڑا ہوا ہے جہاں 78 سال پہلے تھا. اس کا کام کرنے کا طریقہ ہاتھوں سے گٹر میں گھس کے اس غلاظت کو نکالنا اور پھر بالٹیوں کے ذریعے یا ہاتھوں کے ذریعے باہر پھینکنا، یہ ابھی بھی وہی ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگلے 78 سال بھی یہی رہے گا جب تک کہ پاکستان کے شہری اٹھ کے نہیں کھڑے ہوں گے اور ان کے بہاف پہ آواز نہیں اٹھائیں گے کہ یہ طریقہ اب پوری دنیا میں نہیں ہوتا. پوری دنیا میں کسی کو اب گٹر میں را گٹر میں نہیں جانا ہوتا، اب وہ مشینز استعمال ہوتی ہیں. یہاں تک کہ انڈیا کی سپریم کورٹ نے بھی حکم جاری کر دیا ہے کہ مینول سکیونجنگ اور گٹر انٹری جو ہے وہ پروہیبٹ کر دی گئی ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی یہی طریقہ رائج ہو. دوسری اہم بات یہ ہے کہ پورے پاکستان کے گٹر اور جو سیویج لائنز ہیں وہ تو حکومت کی پراپرٹی ہیں، وہ تو میونسپل کارپوریشن کے نیچے آتی ہیں یا واٹر اینڈ سیوریج بورڈز کے نیچے آتی ہیں جس کو واسا بھی کہتے ہیں. تو یہ کیا بات ہے کہ یہ لوگ اپنی نہ مشینیں استعمال کر سکتے ہیں نہ آدمی، بلکہ پرائیویٹ لوگوں کو ہائر کر کے ان سے کام کراتے ہیں اور ان کو موت کے گھاٹ اتارتے ہیں. یہ تینوں جو صاحب جن کی وفات ہوئی ہے ان کا تعلق کسی ادارے سے نہیں تھا، یہ پرائیویٹ لوگ تھے اور ان کو حکومت کے اداروں نے اسی طرف اگلا سوال میرا اسی طرف تھا کہ آپ نے مینشن کیا کہ یہ ایک ٹھیکیدار کے وہ ٹھیکیدار کی لیبر تھی، ایک ٹھیکیدار کو ہائر کیا گیا تھا، اس نے ان کو بطور لیبر ہائر کر کے تو یہ کام کروا رہا تھا. یعنی نہیں، میں نے یہ نہیں کہا. میں نے یہ کہا کہ یہ تو ٹھیکیدار کے بھی آدمی نہیں تھے، ان کو ڈائریکٹلی حکومت کے ڈپارٹمنٹ نے، یہ پرائیویٹ لوگ ہیں جو کہ پرائیویٹ انڈیویجولز ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، ان کو بلایا گیا. ان کو بطور لیبر کس نے، ٹھیکیدار نے، کانٹریکٹر نے ہائر کیا تھا یا ڈائریکٹ گورنمنٹ امپلائیز؟ کوئی کانٹریکٹر درمیان میں نہیں ہے، ڈائریکٹلی یونین کونسل کے چیئرمین اور کراچی واٹر سیوریج کارپوریشن کے جو ایکسین ہیں انہوں نے ان کو بلایا. یہ پرائیویٹ لوگ ہیں اور یہ گاہے بگاہے یہی کام کرتے ہیں کیونکہ حکومت کے اپنے جو لوگ ہیں وہ تو یہ کام نہیں کرتے. انہوں نے بڑی بڑی مشینیں کہیں اور کام کرتے ہیں، وہ اکثر کہیں اور کام کر رہے ہوتے ہیں، تنخواہ حکومت سے لے رہے ہوتے ہیں. اچھا، یہ اہم بات ہے کہ اس موقع پر بھی 2 حکومت کی گاڑیاں، بڑی بڑی گاڑیاں جو کہ 3-3 کروڑ روپے کی آتی ہیں، وہ سائٹ پر کھڑی ہوئی تھی اور ان میں آدمی بھی ان کے موجود تھے، مگر کام انہوں نے ان پرائیویٹ لوگوں سے کرایا اور ان کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد خود وہاں سے چلے گئے. ان کی باڈیز کو بھی نہیں نکالا، ان کی باڈیز کو بھی بعد میں پرائیویٹ لوگوں نے اور کچھ اے ڈی کے لوگوں نے آ کے نکالا ان میں سے. یعنی کہ اے ڈی کے ادارے نے آ کے نکالا پرائیویٹ لوگوں کی مدد سے. یعنی کہ جب انہوں نے دیکھا گورنمنٹ کے لوگوں نے اپنی گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے کہ یہ لوگ موت کے منہ میں چلے گئے ہیں، تو بجائے کہ ان کو کوئی بچانے کے یا اس کا کوئی اس سچویشنز کو
में को डील करने के वो वहां से फरार हो गए। बिल्कुल सही कहा आपने। और इन लोगों के पास ये बगैर किसी भी सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस या इक्विपमेंट के काम कर रहे थे। इनके पास एक रस्सी तक नहीं थी जिससे वो आदमी जो अंदर जाता है वो बाहर की दुनिया से जोड़ा रह सकता। तो अब तो जब वो अंदर बेहोश हो गया या वो आवाजें देना शुरू कर दी, तो आपके पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि एक और आदमी को अंदर भेजें और फिर तीसरे को भी भेजें। तो इस तरीके से ये वाकया हुआ। देखिए, काइंडली हमें याद रखना चाहिए कि ये जिम्मेवारी हुकूमत की है। जो गटर्स हैं ये हुकूमत की प्रॉपर्टी है और इस पर हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि या तो वो खुद काम करे और अगर किसी से करवाना भी है तो जो सेफ्टी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको पूरा करके करे। मगर वो ये नहीं करते और इनकी वफात के बाद इनको थोड़े थोड़े पैसे देकर वो फारिग कर देते हैं और इनसे लिखवा लेते हैं कि आप हमारे ऊपर केस भी मत करना। अच्छा, ये वैसे हमने देखा है कि इन जो कम्युनिटी वर्कर्स हैं उनकी यूनियंस होती हैं और बड़ी स्ट्रांग होती है। जैसे हम लाहौर में हैं तो लाहौर में वासा का इदारा है, वहाँ पे कम्युनिटी वर्कर हैं, ये जो कम्युनिटी वर्कर जो सीवरेज वर्कर हैं इनकी यूनियंस हैं और ये बड़ा स्ट्रांगली अपने इश्यूज पे रिस्पॉन्ड करती हैं। हाँ, सुभानी साहब, मगर ये तो किसी इदारे से इनका ताल्लुक ही नहीं है ना। ये तो किसी इदारे में नहीं है, ना किसी यूनियन से इनका ताल्लुक है। ये बिल्कुल प्राइवेट लोग हैं जो सड़क पे बैठे हुए हैं और ये कराची में सिर्फ तकरीबन 500 जगह ऐसी हैं जहां ये लोग बैठे होते हैं अपने हाथों में वो लंबे लंबे डंडे लेकर, और लोग इनको या हुकूमत के इदारे इनको बुला लेते हैं, काम कराते हैं, कुछ पैसे देते हैं और बात खत्म हो जाती है। ये इनका रोजमर्रा का रूटीन है। ये किसी इदारे के मेंबर नहीं है, इनकी कोई मुलाजमत नहीं है, कोई EOBI, कोई सोशल सिक्योरिटी, कुछ नहीं है।